ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور انہیں اپنے بھائی کے حوالے سے عرض کی کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، تو آقا کریم نے فرمایا اس کو شہد دو. تو اس نے شہد دیا لیکن درد ختم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا. تو حضور نے فرمایا، دوبارہ آیا تو کہا حضور کچھ فائدہ نہیں ہوا، فرمایا اس کو شہد دو. پھر دوبارہ اس نے کہا کہ حضور پھر شہد دیا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا. تو آقا کریم نے پھر فرمایا اس کو شہد دو. اور پھر وہ آیا کہ حضور شہد دیا ہے لیکن جو ہے وہ مرض میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. تو آقا کریم نے فرمایا اس کو شہد دو، اور ساتھ فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے. یعنی اس کی شفا شہد میں رکھی ہوئی ہے. اور جب چوتھی مرتبہ اس کو شہد دیا گیا تو وہ درست ہو گیا. علماء نے کہا جو مقدار مطلوبہ تھی اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی، تو جب 4 مرتبہ اس کو شہد دیا گیا تو جو مطلوبہ مقدار تھی، جو صحت کا سبب و ذریعہ بننے والی تھی، وہ پوری ہو گئی. کہا اس کا علاج اسی میں رکھا ہوا ہے، تقویٰ حاصل روزے سے ہی ہوگا. لیکن ہم نے 50 سال سے روزے رکھے، 40 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اگر ہمیں تقویٰ نصیب نہیں ہو رہا، روزے سے تقوی کی نہضت نہیں ہوئی، تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا. اس کا علاج کوئی اور نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے سے جو ہے وہ ہمیں تقویٰ نصیب ہو نہیں سکتا، ہماری کمی ہے. جس طرح فرمایا کہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن نماز کے باوجود بھی اگر بے حیائی جو ہے وہ اس سے ہم باز نہیں آتے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری نماز میں سکم ہے، وہ نماز ادا نہیں ہو رہی جس کا لازمی اور ضروری نتیجہ یہ ہے کہ ہم بے حیائی سے عملی نفرت کرنے لگ جائیں. کیونکہ جو تقویٰ ہوتا ہے جب انسان کے دل، روح اور دماغ کے اندر اور انسان کے مزاج کے اندر راسخ ہو جائے، تو پھر اس کو برائی سے فطری نفرت ہو جاتی ہے اور نیکی کی طرف قلبی رغبت ہو جاتی ہے.